مولانا عمران قاسمی زید پوری چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ حاضرین باوقار، سامعین با تمکین، دینی ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے، اس لیے اس مقدس اور بابرکت مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی اور اس مبارک مہینے کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالی کے یہاں مطلوب اور مقصود ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے سے ایک دن پہلے خطبہ دیا، 29 شعبان کو تقریر فرمائی، امام الانبیاء نے بیان کیا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے تعلق سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، نہایت عظمتوں کا مالک یہ مبارک مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ کے جو فضائل رکھے ہیں، اس مہینے کے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر کے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ کتنا عظیم ہے اور کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی ایک نفل عبادت انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے گویا اس نے فرض ادا کیا ہے۔ یہ اس مبارک مہینے کی گویا عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی اور مہینے میں آپ جتنے بھی نفل کام کریں گے، جتنی بھی ہم نفل عبادت کریں گے، ان کا ثواب نفل کے اعتبار سے ہی ہوگا، لیکن یہ اس مہینے کی خصوصیت اور اس مہینے کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک نفل عبادت انجام دی جا رہی ہے اور اس کا ثواب فرض کے برابر دیا جا رہا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ فجر میں ہم اور آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو یہ گویا 2 رکعت یہ 2 فرض ہو گئے۔ اب 1 رکعت فجر کی ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں دوسری پڑھ رہے ہیں، تو 1 رکعت کو آپ 70 میں ضرب دیں گے، 70 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ فجر کی 2 رکعتیں پڑھی تو گویا 140 فرائض ہم نے ادا کیے۔ غیر رمضان میں ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 1 فرض ادا کرتے ہیں، اس کا ثواب ملے گا، 1 فرض کا ملے گا، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا جو بھاؤ بڑھایا ہے، فرائض کا جو اجر و ثواب اور جو قیمت بڑھائی ہے،
یہ اس مبارک مہینے کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم کے اعمال کے اجر و ثواب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام قانون بنایا ہے کہ جو بھی ایک عمل کرے گا اس کا ثواب 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک دیا جاتا ہے۔ کم سے کم ایک عمل کا اجر و ثواب 10 گنا ہے، ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا ہے، یہ کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 تک اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو ایک عمل پر ہو سکتا ہے 100 گنا بدلہ ملے، ہو سکتا ہے 200 ملے، ہو سکتا ہے 700 ملے۔ یہ کیفیات کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کس درجے کا ہے، تو کیفیات کے اعتبار سے یہ ثواب کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن عام ضابطہ ہے کہ ہر کسی کو کم سے کم 10 گنا ضرور ملے گا۔ لیکن قربان جائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ اور روزوں کی فضیلت ملی ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنی ہے اور الگ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندوں کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں اس کی جزا اور اس کا اجر و ثواب اور اس کا بدلہ جس طرح چاہوں گا دوں گا۔ یہ روزہ اس عام قانون میں داخل اور شامل نہیں ہے۔ روزے کا اتنا بڑا اجر و ثواب، جتنی بھی نیکیاں ہیں روزے کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، اچھے اخلاق میں سے جتنے بھی اچھے اخلاق ہم اپناتے جائیں، تمام نیکیوں کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے، ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 سے لے کر 700 گنے تک ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عام قانون سے الگ کر کے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے اور اتنا محبوب عمل ہے، اور میرے یہاں اس روزے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو بتایا نہیں گیا، گنتی میں نہیں بتایا گیا کہ اتنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گنتی کو پوشیدہ کر دیا، روزے کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، اور جب جنت میں داخلہ ہوگا روزے داروں کا تو اللہ تعالیٰ ایسا انعام عطا فرمائیں گے اور روزے کا ایسا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ جس کا ہم اور آپ اس دنیا میں تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کی یہ خصوصیت، عام دنوں میں کوئی روزہ رکھے گا نفلی روزہ ہوگا، اس روزے کا ثواب اسی اعتبار سے ہوگا جو عام ضابطہ ہے۔ یہ صرف رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عظمت۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اس دروازے سے جنت کے اندر صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزے رکھتے تھے۔ باقاعدہ قیامت کے دن جب جنت میں داخلے کا سلسلہ شروع ہوگا تو ایک آواز لگائی جائے گی، پکارا جائے گا این الصائمون، رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والے مسلمان کہاں ہیں؟ تو سارے جو روزدار روزہ رکھنے والے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تمام روزے داروں کو جنت کے اس دروازے سے داخل ہونا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ جب اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے جنت میں پہنچ جائیں گے، اب کوئی روزے دار باقی نہیں بچے گا، سب داخل ہو چکیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب اس دروازے کو بند کر دیا جائے۔ جنت کے اس دروازے کو جس کا نام باب الریان ہے، روزے داروں کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ کیوں؟
یہ اعزاز ہے روزے داروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے روزے داروں کے لیے باقاعدہ ایک گیٹ بنایا ہے، اور اس گیٹ میں وہی داخل ہوگا، اس گیٹ کے ذریعے جنت میں وہی داخل ہوگا جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس گیٹ کی اور اس دروازے کی یقیناً اہمیت ہوگی۔ جب روزے دار جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اس دروازے سے، تو یہ منظر ہم سب کے سامنے ہوگا، ساری انسانیت کے سامنے ہوگا، تمام مسلمانوں کے سامنے ہوگا۔ اس وقت روزہ چھوڑنے والوں کو پتہ چلے گا اوفو، ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی۔ رمضان کے روزوں کی اہمیت پر بیانات ہوتے رہے، تقریریں ہوتی رہیں، علماء بیان کرتے رہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں رمضان کے روزوں کی اہمیت کو بتاتے رہے، لیکن ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم دنیا کی باتوں میں لگے رہے، نیتاؤں کی باتوں پر چرچا کرتے رہے، ان کی باتوں کو تو اہمیت دی، لیکن اس مبارک مہینے کے سلسلے میں اور رمضان کے روزوں کے سلسلے میں جب کوئی بات بیان کی گئی تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے سن لیا۔ اب جمعے کا ٹائم ہے، مسجد جانا ہی ہے، جمعے کے دن نہیں جائیں گے تو کب جائیں گے، اور چونکہ بیان ہوتا ہی ہے تو اب سننا پڑے گا۔ لیکن ایک یہ جذبہ ہو کہ نہیں، اگر کوئی ہمیں بتانے والا نہیں ہے، رمضان کی قدر و قیمت سمجھانے والا نہیں ہے، تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ کم سے کم رمضان میں ہمارے ہاں کوئی ایسا عالم دین ہو جس کے ذریعے ہمیں یہ باتیں معلوم ہو سکے۔ صحیح معنوں میں تو جذبہ یہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے تو ہم اس کی فکر کریں۔ عید کی ہم فکر کر رہے ہیں، رمضان سے پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ جس رمضان کے صدقے میں ہم عید عطا کرتے ہیں، یہ تیوہار عطا کرتے ہیں، اس تیوہار کے لیے مسلمان کتنے دنوں پہلے تیاری کے لیے ارادے کرتا ہے، سوچتا ہے اور خرچے جوڑتا ہے، عید کے خرچوں کا انتظام کیسے کیا جائے۔ لیکن جس رمضان کے صدقے میں خوشی ملی اور تیوہار ملا، اس رمضان کے لیے پہلے سے سوچنے والے مسلمان ہیں یا نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ حضور کے زمانے میں بھی آتا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ اس مقدس مہینے سے پہلے کیا تیاری کرتے تھے، ان کا کیا ذہن ہوتا تھا، وہ کیا سوچتے تھے، ان کے دلوں میں کیا آرزو ہوتی تھی، کیا تمنا ہوتی تھی، اس تعلق سے کیا ہم نے کبھی مطالعہ کیا، کوئی کتاب پڑھی یا کسی سے پوچھا؟ اخبار پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، 12 صفحے کا اخبار۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جب تک اخبار نہیں پڑھیں گے حلق سے چائے نیچے نہیں اترے گی۔ ناشتے سے زیادہ اہمیت اخبار پڑھنے کو دی جا رہی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس مقدس مہینے کے سلسلے میں ہم جو لاپرواہی برت رہے ہیں، جو کوتاہی برت رہے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نادان اور ناسمجھ نہیں۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے کہ ہاں ہم مجرم ہیں۔ آج ہمارے اندر سے یہ احساس بھی نکل گیا کہ ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں۔ داروغہ کسی جواری کو پکڑ لے تو وہ اپنے کو کتنا حقیر چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے داروغہ کے سامنے، کس طرح جھک کر کے بہت لجاجت کے ساتھ اپنے آپ کو بہت گنہگار پیش کر کے معافی مانگتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے، پیسے لے لیجئے اور چھوڑ دیجئے۔ کتنا اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے داروغہ کے سامنے۔ ایک آدمی اتنا جھک جائے، اتنا چھوٹا بن جائے، اپنے آپ کو اتنا گنہگار بنا کر پیش کرے اور اس کے سامنے انتہائی شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، میں شرمندہ ہوں، میں پشیمان ہوں، اور یہ ہے اور وہ ہے، بہت کچھ کہتا ہے۔ رب العالمین کو اگر ہم نے پہچانا ہوتا
اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان اگر ہمیں حاصل ہوتی، ان کی کبریائی کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، ان کی عظمتوں پر تھوڑا اگر ہم نے دماغ لگایا ہوتا، تو پھر واقعتاً ہمیں یہ احساس ہوتا کہ ہم اتنے بڑے شہنشاہ اور اتنے بڑے مالک کے دیے ہوئے حکم کے سلسلے میں اور ان کے دیے ہوئے رمضان کے سلسلے میں کس طرح کی کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ پہلے سے طے کر لیا ہے کہ ہم روزے نہیں رکھیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ، ایسے لوگوں کے بارے میں علماء نے یہاں تک کہا کہ جو روزہ چھوڑتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ غیر مسلم جنہوں نے ہوٹل بنائے ہیں، جو ہوٹل چلا رہے ہیں، ان لوگوں نے بتایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہوٹل آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، رمضان میں ہمارے نوجوان بھائی غیر مسلم کے ہوٹل میں جا کر کے دن میں کھانا پینا کھا رہے ہیں۔ تو وہ خود بتا رہے کہ رمضان میں ہمارے یہاں بھیڑ بڑھ جاتی ہے، غیر رمضان میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں ہمارے ہوٹل آباد ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں کون جا رہا ہے؟ اور اس نے بتایا کہ آپ کی برادری کے لوگ ہیں، آپ کے لوگ آتے ہیں۔ تو ایسی بھی ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں، اور پھر حالات نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، اتنی جسارت کے ساتھ روزے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کہہ لیجئے کہ ایک نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، ورنہ روزہ چھوڑنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی کوئی تلافی نہیں، اس کی کوئی تلافی ہے ہی نہیں۔ خیر، تو لیکن وہ تعداد زیادہ ہے جو روزہ رکھتی ہے اور نماز کا اہتمام، روزہ رکھنے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، لیکن ایک اہم بات کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، ذکر کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، لیکن گناہ چھوڑنے والوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، روزہ رکھیں گے، افطاری کا سامان خریدا جا رہا ہے، سحری کا انتظام کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن ایسا طبقہ ہمارے یہاں بھی ہو جو اس کی تیاری کر رہا ہو کہ ہم چونکہ 11 مہینے جھوٹ بولتے رہے تو اب اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ 11 مہینے ہم نے کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اس مہینے میں کم سے کم ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ ہمارا لین دین صحیح نہیں ہے تو ہم اس مہینے میں اپنا لین دین صحیح کر لیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور ہم گالی دینے کے عادی ہیں تو اس مہینے میں کم سے کم گالی نہیں دیں گے۔ ہم پڑوسی کو ستاتے ہیں تو کم سے کم اس مہینے میں ہم نہیں ستائیں گے۔ تو بہت سے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اب ان گناہوں کے سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اصل ہمارا امتحان ہوتا ہے، نماز کی طرف آنا آسان ہے، تراویح کی طرف آنا آسان ہے کیونکہ رمضان میں ایک ماحول بن جاتا ہے، لیکن اس مہینے میں یہ جذبہ پیدا ہونا کہ اب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں گے، یہاں اصل ہمارا امتحان ہے۔ اب عادت کی وجہ سے ہمارے اندر خواہش پیدا ہوگی کہ ہم جھوٹ بولیں، اپنا معاملہ جو خراب، لین دین خراب ہے، معاملات خراب ہیں، بس اس کو باقی رکھیں، تو نفس ہمارا جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کیسے ہوگا، ہم یہ کیسے چھوڑ دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، یہی صفت پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے، ورنہ کھانا پینا چھوڑوانے کا کیا مطلب ہے؟ تو 11 مہینے کھانا پینا حلال ہوتا ہی ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم وہ چیزیں چھوڑتے ہیں جو رات میں وہی چیزیں حلال ہیں، جتنا چاہے کھائیں پیئیں اور اپنی بیوی سے ملاقات کریں، 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑایا صرف اسی لیے کہ تم کو غیبت کو چھوڑنا ہے، بدگمانی کو چھوڑنا ہے، کسی کی برائی کو چھوڑنا ہے، حق تلفی کو چھوڑنا ہے،
دوسرے کا حق مار رہے ہیں. ان چیزوں کو چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حلال چیزیں چھوڑو, اس سے تمہاری ٹریننگ ہوگی, تربیت ہوگی چھوڑنے کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا کہ گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ گناہ کی طرف ہمیں اور آپ کو جو لوگ لے جاتے ہیں, جو دشمن, وہ دو ہیں, ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس. تو شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قید کر دیا. کیوں قید کر دیا؟ یہی میسج دینے کے لیے, یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ شیطان تمہیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے کہ نہیں گناہ ضرور کرنا ہے. رمضان ٹھیک ہے, روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ شیطان اس کے لیے کوشش کرتا, محنت کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, ہم تمہارا جو دشمن ہے, جو اکساتا ہے اور خیالات ڈالتا ہے, وساوس ڈالتا ہے, اس کو ہم نے قید کر دیا. اور دوسرا دشمن جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے وہ ہمارا نفس ہے, اور یہ نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے. اس نفس کو توڑنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا صبح سے لے کر شام تک نہ اس کو کھانا دینا ہے نہ پانی دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام اسی لیے بنایا. تو دونوں دشمنوں کو کمزور کر دیا گیا. کیوں کمزور کیا گیا؟ تاکہ ہم گناہ چھوڑنے کی ہمت کر سکیں, ارادہ کر سکیں. تو یہ اصل رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی لیے دیا ہے. اس لیے آخری بات یہ نوٹ کریں کہ رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ تبھی اٹھائیں گے جب ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے باقاعدہ اس کی تیاری کریں گے, ارادہ کریں گے, تب جا کر کے رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہنا ہے کہ جمعے کے دن آپ حضرات اذان سے 2-3 منٹ پہلے آ جائیں, یا نہ آ جائیں, اذان پہ ہی آ جائیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو آپ کے یہاں نظام چالو ہے. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے, تقریر کرتا ہے. تو اذان سے پہلے آپ آئیں. ہم سفر کرتے ہیں, آپ سفر کرتے ہیں, ٹرین کا ٹکٹ ہے تو پہلے پہنچ رہے ہیں, فلائٹ ہے تو پہلے پہنچ رہے ہیں. تو دنیا کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم وقت سے پہلے پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں سفر کرنا ہے, سوار ہونا, ورنہ ٹرین چھوٹ جائے گی, فلائٹ چھوٹ جائے گی. تو اب ان چیزوں سے زیادہ ہمیں بیان کو اہمیت دینا ہے کہ بیان کی ایک بات رہ جائے گی, تقریر کی ایک بات رہ جائے گی. اس لیے اذان سے پہلے ہمیں پہنچنا ہے. اور ہفتے میں ایک دن اگر ہم پہلے آ جائیں, 5 منٹ پہلے آ جائیں, 10 منٹ پہلے آ جائیں, اور اللہ کے نام پر آ جائیں, اللہ کی خاطر آ جائیں, رسول اللہ کی خاطر آ جائیں, تو اس میں ہمارا کون سا نقصان ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کو اہمیت دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.